السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا إلی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر المؤمنین۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 87، 88، 89 یعنی 80 پر 7، 80 پر 8 اور 80 پر 9، یہ تین آیات آپ کے سامنے سورہ یونس سے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کا تذکرہ کنٹینیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کے تعلق سے جو باتیں ہوئیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ گھروں کو مقرر کیجئے اور اس میں نماز ادا کیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ آپ دونوں اپنے قوم کے لیے مصر کے شہر میں کچھ گھر کی تعمیر کریں، کچھ گھر بنائیں، اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اس گھر کو قبلہ رو بنائیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس میں نماز قائم کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت دے دیجیے۔ دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ اپنے قوم کے لیے مصر میں یعنی شہر میں، جو مصر شہر ہے، اس میں لوگوں کے لیے ایک خاص گھر بنائیے، کچھ گھر بنائیے، اور اس گھر کو مسجد بنائیے۔ قبلتن کا مطلب مسجد بنائیے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس کا دونوں معنی لیا جا سکتا ہے، قبلہ رخ کا گھر بنائیے یا اس گھر کو ہی مسجد بنائیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس گھر میں نماز پڑھیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عوفی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور یہ سارے معاملات ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ ہم لوگوں کا فرعون اور فرعون کے سرداروں کے سامنے نمازوں کو قائم کرنا اور نماز پڑھنا مشکل ہے، لہذا ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے لیے گھر کی تعمیر کیجیے، اور وہ گھر بالکل قبلہ رو ہو یعنی مسجد ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں نماز کے لیے گھر بنانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں آبادیوں میں کالونیوں میں ایسے گھر کی خصوصی تعمیر ہونی چاہیے جس میں لوگ نماز ادا کریں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی سماج و معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس سماج و معاشرے کے اندر مسجد ہو جہاں صرف نماز ادا نہیں کیا جائے بلکہ اس کو مسلم سماج و معاشرے کا مرکز قرار دیا جائے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ مسلمان جو لوگ ہیں، جو آپ کی جو قوم کے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ گھر بنائیے، ان کے لیے کچھ علیحدہ گھر بنائیے، اور سب کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے سامنے یہ شکایت کی اور خدشہ ظاہر کیا
کہ اگر ہم لوگ ان کے گرجوں میں جا کر کے عبادت کریں گے تو ڈر ہے کہ وہ لوگ ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کہا بمصر بیوتن ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن، آپ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر بنائیے، ایسے گھر سب بنائیے، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، کہ اس گھر کا رخ جو ہو وہ قبلے کی طرف ہو، واقیموا الصلاۃ، اور اس میں نماز قائم کیجیے. محترم سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز صرف ہمارے اوپر نہیں فرض ہوا ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو امت گزرے ہیں ان کے اوپر بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی نماز فرض تھا. محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان قوم کے لیے، ان کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز کو فرض کیا تھا. اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ہی ٹوکنے والے کہ آپ 50 وقت کی نماز لے کر کے اپنے قوم کے لیے جا رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے امت کو تو بالکل کم نماز ملی تھی، پھر بھی وہ ٹھیک سے ادا نہیں کر پائے. آپ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور ریکویسٹ کیجیے. بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد، کئی بار جانے کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے. لیکن یہ 5 وقت کی نماز ہمارے یہاں فرض ضرور ہے، بدلہ کتنا ملے گا؟ 50 وقت کا ملے گا. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کی محرومی ہے کہ آج مسلمانوں کے سماج و معاشرے کے جو کالونیاں ہیں، جو آبادیاں ہیں، جو محلے ہیں، وہ مسلمانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں. حالانکہ مسجد بنانے کے لیے بڑی چاہت ہوتی ہے، ہر قوم کو چاہت ہے کہ مسجد بن جائے، مسجد بن جائے، مسجد بن جائے. لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو اس میں نماز قائم کرنا اسی قوم کے لیے، اسی سماج کے لیے بالکل بھاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ اپنے سماج و معاشرے میں اپنے کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قوم کے لیے اے موسیٰ، اے ہارون، آپ کچھ گھر بنائیے، ان گھروں کو قبلہ رو بنائیے اور اس میں نماز قائم کیجیے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجیے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 2 آیتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر کیا ہے. اور یہ بد دعا کن کے لیے؟ فرعون اور ان کے سرداروں کے لیے. فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے بد دعا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ہر طرح کی دلیلوں کو دے دینے کے بعد، ہر طرح کی وضاحتوں کو پورا کر دینے کے بعد، مکمل طور پہ سمجھا دینے کے بعد، فرعون اور فرعون کے سردار لوگ، اب ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کوئی خیر نہیں بچا ہے، تو انہوں نے بد دعا کیا. بد دعا کیا کیا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور آل فرعون کو دنیا کی زندگی کا خوب ساز و سامان دیا ہے. زینتن کا مطلب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان خوب دیا ہے. واموالا فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو ڈھیر سارا مال بھی آپ نے دیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، آپ نے ان کو مال دیا ہے لیکن وہ آپ کے رستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا لیضلوا عن سبیلک جو ہے، اس کے بارے میں 2 طرح کی تفسیر ہے اور 2 طرح سے پڑھا گیا ہے. ایک تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں کہا ہے، ایک تفسیر میں ہے ربنا لیضلوا، لیضلوا یا پر زبر کے ساتھ، لیضلوا عن سبیلک. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ان کو ڈھیر سارا مال دیا ہے، بہت ساری دنیاوی ساز و سامان دیا ہے آپ نے ان کو، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے اتنا سارا مال دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ آپ ان کو آزمائیے. اور دوسری جو اس کی قرت ہے وہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فرعون اور فرعون کے سرداروں کو بہت سارا مال و متاع دیا ہے، بہت سارا دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، اور ساز و سامان دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کام کیا ہو گیا ہے؟ ان کا کام یہ ہو گیا کہ اس ساز و سامان، ان جو لاؤ لشکر آپ نے ان کو دیا ہے، جو مال و متاع آپ نے ان کو دیا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. ابھی فرعون کے بارے میں کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا پرسوں کہ فرعون کی یہ عادت تھی، کل ہی کے تفسیر میں ہمیں بتلایا کہ فرعون کی عادت تھی کہ وہ حد سے گزر جایا کرتا تھا. یعنی جو اس کے من کے مطابق نہیں ہے، جو اس کے خلاف گیا، اس کے لیے وہ جس حد تک چاہے چلا جاتا تھا، جیسے چاہے سزا دیتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیا کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اس کو اس قدر مال و متاع دیا ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. چاہے تو کچھ بھی کر لے، لیکن لوگوں کو اس کو رب ماننے سے نہیں ہٹنا ہے، اسی کو اپنا رب ماننا ہے.
اور اسی کے سامنے جھکنا ہے. اگر نہیں جھکے تو اس کے لیے کچھ بھی فرمان وہ جاری کر دیتا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ جب اس کا یہ حال ہے تو آپ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیجئے. ربنا اطمس علی اموالہم، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیجئے، ختم کر دیجئے. سامعین کرام، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون کے لیے تو اس کے جتنے مال و متاع ہے سب نقش و نگار والے پتھر بن گئے. اس کے سونے، چاندی، روپے، پیسے جو بھی تھے، سکے، اشرفیاں، سب کے سب اس وقت جو ہے نقش و نگار والے پتھر بن گئے اور بالکل ان کے سارے مال برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ وشدد علی قلوبہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے مال و متاع کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ عذاب کو بالکل کلیئرلی دیکھنے لیں. یہ جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کب کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا، ہر طرح سے ان کو بتا دیا گیا، ہر طرح سے ان کو یہ کر دیا گیا، پھر بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو یہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا. یہ بد دعا بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی تھی. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیا کہ ربی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے آل و اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ، کیونکہ ان کے آل و اولاد بھی اگر آگے آئیں گے تو وہ بھی فاسق و فاجری ہوں گے، لوگوں کے اوپر ستم ڈھانے والے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. لہٰذا ان کے تمام آل و اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس روئے زمین سے نیست و نابود کر دے. جس طرح سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لیے بد دعا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بد دعا کو قبول فرمایا. فرعون اور ان کے سرداروں کا جو ظلم و ستم تھا، جیسے ان کے ظلم و ستم تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بد دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے آگے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دونوں کی بد دعا کو قبول کی جاتی ہے. جو آپ نے بد دعا کیا کہ فرعون اور آل فرعون تباہ و برباد ہو جائیں تو بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور تباہ و برباد ہوئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ، اے ہارون، آپ دونوں کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. فاستقیما، اب دعا کو قبول کیا جا رہا ہے تو آپ کو بالکل راہ راست پر قائم رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور آپ لوگوں کو ان لوگوں کے راہ کی پیروی نہیں کرنی ہے جو لوگ بے علمی میں آ کے جو چاہے کر گزرے. سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرعونیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.